بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، معاملہ تازہ ترین تو نہیں ہے، لیکن معاملہ اہم ترین ضرور ہے، اور وجہ سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہ معاملہ مین سٹریم میڈیا میں اہم ترین موضوع کے طور پر جگہ نہیں بنا سکا، لیکن اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے ایک اہم ترین پیغام ہے، وہ پیغام کیا ہے، کہاں سے آیا، وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا معاملہ ہے کہ شہباز شریف اب نواز شریف کو ٹیلی فونک رابطہ کرنے پر کیوں مجبور ہیں، کیا تفصیلات ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے ایک اور شاندار چھکا لگایا ہے ایک اور میدان پر، وہ میدان کیا ہے، کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پہلے ایک جو بات آپ کی گوش گزار کرنی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ میں بعض دفعہ دور کی کوڑی لاتا ہوں، اور دور کی کوڑی لانا ہمارا 20 سالہ صحافتی تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے، اور پاکستان کی 70 سالہ جو سیاست ہے وہ اس کی تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستانی سیاست ناممکنات کا کھیل ہے، اور یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور دور کی کوڑی لانا اور چیزوں کو کوریلیٹ کرنا آپس میں بڑا ضروری ہے، تبھی جو ہے وہ خبر کے سارے سرے جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کا وہ پیغام آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بعض دفعہ آپ تقریر کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک اہم ترین پیغام جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ کیا تھا 1 جون کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تربیت یافتہ اور پیشہ ور قابل فوج ہی امن کی ضامن ہوتی ہے، اور قوم کی حمایت سے پاک فوج ایک مضبوط قوت ہے۔ اچھا، آرمی چیف نے وہاں پر افسران اور فیکلٹی سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی افسران پیشہ ورانہ تربیت پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کا انحصار دیرینہ تصفیہ طلب مسائل کے حل پر ہے۔ کشمیر کی طرف انہوں نے ذکر کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور دوسرے قومی ادارے کورونا پر قابو پانے کے لیے متحرک ہیں، اور یہاں پھر انہوں نے کہا کہ صرف مربوط قومی کوشش کے ذریعے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ اردو ترجمہ ہم نے آپ کو بتایا۔ انگریزی کی جو خبر ہے، جو پریس ریلیز ہے، اس میں 2 اہم ترین لفظ استعمال ہوئے ہیں، ہول نیشن اپروچ اور کوہیسو اپروچ۔ یہ دونوں اہم ترین ٹرمینالوجیز ہیں کہ کوہیسو نیشنل ایفرٹ، معاف کیجیے گا، ہول نیشن اپروچ اور کوہیسو نیشنل ایفرٹ، یہ میں نے دوبارہ چیک کیا پریس ریلیز میں۔ اچھا، اب اس کا مراد یہ ہے کہ مربوط قومی کوشش ایک قومی ہم آہنگی پر مشتمل ایک ایسی کوشش۔ 2 معاملات کی طرف انہوں نے ذکر کیا۔ ایک تو وہ ان کا ذکر تھا کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی دوبارہ سے بڑھ رہی ہے افغان بارڈر کی جانب سے، اس کے حوالے سے، اور دوسرا انہوں نے کورونا کے حوالے سے ذکر کیا اس مربوط قومی کوشش کا۔ اب ڈیفینیٹلی اس بات کو سمجھیے کہ اگر ملک کے اندر کورونا کے اوپر آہستہ آہستہ اب قابو پایا جا رہا ہے، اور جولائی میں حکومت کا یہ اعلان ہے، حکومت کا یہ ارادہ ہے، خیر ابھی آہستہ آہستہ اسکول کالج کھل رہے ہیں، اور جولائی میں پھر امتحانات اور دیگر چیزیں بھی جو ہیں وہ حکومت کا ارادہ ہے کہ زندگی معمول کی طرف لانے کا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ عید پر شاید اس طرح سے پابندیاں نہ ہوں۔ لیکن اگر اس موقع کے اوپر ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم اور پاکستان کی جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں ایک مرتبہ پھر اگر حکومت کے خلاف اسی طرح کی ایک تحریک، ناکام تحریک کا دوسرا حصہ شروع کرتی ہیں اپنا وہ شرمندگی کو دھونے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر جتنے بھی عوام آئیں گے وہ جس جگہ جا کے جلسے جلوس کھیلیں گے، لوگ اس کے اندر شرکت کریں گے بڑی تعداد میں، نہ صحیح اگر چھوٹی تعداد میں، کم تعداد میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں 10 15 20 25، تو وہی پھر واپس جائیں گے، لوگوں کے ساتھ ملیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے۔ تو ایسی صورت میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ملک کے اندر کورونا کے لیے حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور پہلے تو اس معاملے کو سمجھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ معاملہ لنک کرتا ہے سارا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے کامران خان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ قومی مفاہمت کے لیے جو ہے وہ نواز شریف کے پیر بھی پکڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک موو ہوئی، اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، جیسا کہ آج بھی سپریم کورٹ میں جب حکومت نے اپنا وہ کیس واپس لیا جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھا، تو کچھ قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ شاید کوئی مفاہمت ہوگی حکومت اور شہباز شریف کے درمیان، لیکن تفصیلی فیصلہ جب آیا تو ساری بات کلیئر ہوگی کہ اس سے پہلے 2-3 اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ یہ معاملہ ختم کرنے سے پہلے طے پائیں۔ اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مثال نہیں بنایا جائے گا، اور دوسری بات یہ تھی کہ شہباز شریف کا نام کیونکہ اب ECL میں آ گیا ہے تو ECL میں تو رہے گا، جیسا کہ فواد چودھری نے کہا۔ تو معاملہ ختم نہیں ہوا، یعنی یہ کنفرم ہو گیا، ٹھپا لگ گیا کہ شہباز شریف اب باہر نہیں جا رہے۔ یہ اہم ترین معاملہ ہے، اور یہی ہے وہ کپتان کا چھکا کہ انہوں نے شہباز شریف کو کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال روک لیا ہے، جنہیں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تھا علاج کے نام پر، اور وہ جا رہے تھے، انہیں روک لیا گیا، اور اس کے بعد شہباز شریف نے
دوبارہ درخواست دی لیکن توہین عدالت کی، اور لیکن سپریم کورٹ چلی گئی حکومت اور اس فیصلے کے خلاف، اور آج توہین عدالت کی درخواست کے اوپر کارروائی نہ کرنے کا کہا شہباز شریف نے. خیر پہلے کہہ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، آج انہوں نے بتایا کہ ہم یہ معاملہ واپس لے چکے ہیں، حکومت نے بھی یہ معاملہ واپس لے لیا. لیکن اس کے اندر اہم ترین جو کنکلوژن اس کا نکلا وہ یہ کہ شہباز شریف کا نام بدستور ECL میں رہے گا. اب یہ وہ معاملہ ہے جس نے شہباز شریف کو مجبور کیا ہے کہ اب وہ نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہی کریں گے، کیونکہ اب وہ جا کر ان کے پاؤں نہیں پکڑ سکتے. لیکن پاؤں پکڑنے کے علاوہ جو خاص بات تھی وہ یہ تھی جس کے اوپر لوگ بات کر رہے تھے کہ اس معاملے کو ذرا سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی پاکستانی سیاست کے جو سینئر سیاستدان ہیں، نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، ولی خان ہیں، معاف کیجیے گا اسفندیار ولی ہیں، یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی اگلی نسل کو آگے کر چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسمبلی میں آ گئے ہیں، مریم نواز اور حمزہ جو ہیں وہ سیاست میں ایکٹیو ہیں، اسی طرح سے اسفندیار ولی کے صاحبزادے احمد ولی بھی ایکٹیو ہیں. لیکن ان سب کا مقابلہ جو ہے وہ 2023 میں اس سیاسی شخصیت کے ساتھ ہے عمران خان، جو کہ 70 سال سے زائد کی عمر میں بھی نوجوانوں کے پسندیدہ اور اہم ترین رہنما ہیں اور خود بھی ابھی تک نوجوان ہی کہلاتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز تو دونوں نااہل ہیں. ایسی صورت میں اگر شہباز شریف بھی نااہل ہو جاتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ کس کی طرف جائے گا یہ ان کی پارٹی سوچ رہی ہے، کیونکہ حمزہ شہباز اور اگر شہباز شریف بھی جو ہے وہ اس معاملے میں پھنستے ہیں، جو معاملہ آگے کھلنے جا رہا ہے جس کو جو ہے وہ حدیبیہ پیپر مل کہتے ہیں، جس کی وجہ سے میں تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں کہ سارا شریف خاندان اس کے اندر پھنستا ہے، تو پھر شہباز شریف کا سیاسی مستقبل پاکستان میں بالکل ختم ہو جائے گا. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے پاس بلاول موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان خود تو باہر ہیں لیکن اسد محمود ہیں، اور اسی طرح جو ولی خان کا کچھ نہ کچھ ووٹ بینک ہے اس کے اوپر احمد ولی جو ہے موجود ہے. تو مسلم لیگ نواز کے لیے کچھ بہتر سچویشن نہیں تھی، وہ اس ممکنہ گرفتاری اور سزا، اور میں بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ نااہلی سے بچنا چاہ رہے تھے، اور مفاہمت کے نام کے اوپر وہ باہر جانا چاہتے تھے اور وہاں پر پھر وہ کچھ عرصہ گزارنا چاہتے تھے تاکہ احتساب کے عمل سے بچے رہیں، حکومت جو کیس کھولنے جا رہی ہے بچے رہیں، اور پھر الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے واپس آئیں اور پھر دیکھیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے. اس سے پہلے وہاں بیٹھ کر کچھ مفاہمت یا ڈیل کرنے کی کوشش کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر کے عمران خان کے اوپر دباؤ ڈال کر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سپیس جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر حاصل کریں. پاکستان میں احتساب کا جو عمل چل رہا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کریں. لیکن یہ سارا معاملہ دو طریقے سے اس کو دیکھنا ہوگا. ایک معاملہ تو یہ کہ عمران خان نے جو ہے وہ یہاں پر ایک شاندار چھکا لگایا اور شہباز شریف کو انہوں نے روک لیا، اور اب شہباز شریف باہر نہیں جا رہے، یہیں موجود رہیں گے، اور اب حدیبیہ پیپر مل کیس بھی چلے گا. اور ساتھ ساتھ جو دوسرا میں نے کہا کہ دو طرح سے دیکھنا ہوگا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کیسز جو ہیں احتساب عدالت کے اندر شہباز شریف کے خلاف وہ بھی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ چلنے چاہیے. کیوں وہ اتنی آسانی سے چل رہے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں احتساب ججز نہیں ہیں، یہ انہیں بتایا گیا سپریم کورٹ کو، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ احتساب ججز وہاں پر لگائے جائیں. تو خیر اب معاملہ چلے گا وہ سارا نیب کا، اور پھر شہباز شریف پھنس بھی سکتے ہیں، اور حدیبیہ کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا تو زیادہ پھنس سکتے ہیں، انہیں جو ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے، اور سزا جو ہے وہ نااہلی کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور حمزہ شہباز بھی پھنس سکتے ہیں. اس طرح سے مریم اور نواز تو پہلے ہی باہر ہیں پاکستان کے سیاسی میدان سے، حمزہ شہباز اور شہباز شریف بھی جو ہے وہ باہر ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ ساری صورتحال کہ جس صورتحال میں جو ہے وہ یہ سارے معاملات آگے کی جانب چل رہے تھے. اور اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب نے جو اہم ترین پیغام دیا تھا وہ اس کے اندر سے بعض لوگ قومی مفاہمت کے حوالے سے کوئی چیز ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اور وہ یہ بتا رہے ہیں عوام کو کہ شاید انہوں نے کوئی اہم ترین یا خفیہ پیغام دیا ہے. لیکن یہ پیغام اس لحاظ سے تو ہے کہ ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے تو تمام لوگوں کو مل جل کر چلنا ہوگا، چاہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں یا چاہے پاکستان کے جو دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کا میڈیا ہے، پاکستان کے سیاستدان ہیں، یا پاکستان کے جرنیل اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی ہے یا علماء کرام ہے، سب کو جو ہے وہ اس حوالے سے ایک پیج کے اوپر جو ہے وہ آنا ہوگا. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہیں وہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ قطعاً طور پر کسی قسم کے جو ہے وہ ادارہ جاتی جس کو کہتے ہیں انفلوئنس یا کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہتے کہ اداروں کے معاملات کے اندر وہ مداخلت کریں. اس سے پہلے بھی وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو کیسز ہیں کسی بھی سیاستدان کے اوپر وہ اداروں کی طرف سے، نیب کی طرف سے اگر بنائے گئے ہیں تو عدالتوں کے ذریعے ان کا ریلیف ملنا چاہیے، اور وہ اس معاملے میں نہیں آئیں گے. پہلے بھی ان سے اس حوالے سے رابطے کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں. تو یہ جو پیغام ہے جنرل باجوہ کا اہم ترین، یہ قطعاً اس پیغام کے اندر یہ نہیں چھپا کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوگا یا کوئی دیگر معاملہ ہوگا. اس کے اندر صرف اور صرف جو مفاہمت ہے وہ مفاہمت ایک قومی پالیسی بنانے کے حوالے سے ہے
کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ مل بیٹھے ہیں اور دہشت گردی اور کرونا کے جو بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کو، ان کا مقابلہ کیا جائے. تو ناظرین یہ ہیں وہ تمام تر تفصیلات جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.